السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة، وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، مساجد کی اہمیت اور نماز کی پابندی، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، مساجد کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کو سب سے زیادہ کوئی محبوب جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ایک مرتبہ نبی نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل اللہ کو سب سے محبوب جگہیں کون سی ہیں؟ حضرت جبرائیل گئے، اللہ سے پوچھ کر آ کر فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین میں سب سے محبوب جگہیں اللہ کو مسجدیں ہیں۔ پھر جبرائیل نے یہ فرمایا کہ اس بات کو معلوم کرنے کے واسطے مجھے اللہ کا اتنا زیادہ قرب حاصل ہوا ہے، اس سے پہلے مجھے اتنا زیادہ قرب کبھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور سب سے زیادہ محبوب جگہیں اللہ کو یہی ہیں۔ اسی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اگر کسی جگہ مسجد تعمیر ہو جائے تو وہ قیامت کی صبح تک بھی مسجد ہی رہے گی، چاہے کچھ حالات بھی آ جائیں اس مسجد کو بیچ کر ویسی ہی مسجد دوسری جگہ بنانے کی اجازت نہیں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے بابری مسجد کا واقعہ کہ بابری مسجد کے تعلق سے کئی مسلمانوں کی جانیں گئیں، غرض جو بھی فیصلہ ہوا وہ الگ بات ہے، مگر اس تعلق سے اتنے زیادہ دن مسلمانوں کو پریشان رہنے کے پیچھے راز یہی ہے کہ جس جگہ مسجد تعمیر ہو جائے قیامت کی صبح تک وہاں مسجد ہی رہے گی۔
उस जगह किसी दूसरी चीज़ को बनने की इजाज़त नहीं है। एक अलग शान है मसाजिद की, इसलिए कि ये अल्लाह के महबूब घर हैं। हदीस के अंदर है कि क़ियामत का जब दिन आएगा, तमाम मसाजिद को बैतुल्लाह के साथ जोड़कर जन्नत का एक हिस्सा इसे बना दिया जाएगा। तो मसाजिद का कोई मामूली मकाम नहीं है। इस मकाम को समझना हो तो हमें सबसे बड़ी बात इन अहादीस पर गौर करना पड़ता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बयान किए गए हैं। तो बहरकैफ खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि ये मस्जिदें अल्लाह के वास्ते हैं। वला तदऊ मअल्लाहि अहदा, तुम अल्लाह के अलावा यहाँ किसी को ना पुकारो। अल्लाह ने कुरान में और एक जगह फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक अल्लाह के घर की तामीर वही लोग यानी मस्जिदों की करते हैं, मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, व अक़ामस सलाह, नमाज को अदा करते हैं, व आतज़ ज़का, ज़कात की अदायगी करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, फ़असा अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह आगे फरमा उम्मीद है कि यही लोग हिदायत पर हैं। तो गौर करें कि मस्जिद की तामीर में या मस्जिद के इंतज़ाम में या मस्जिद के किसी काम में हिस्से का ले लेना गोया हिदायत के रास्ते पर चलने के बराबर है। मस्जिद की रोशनी के हिसाब से हो, मस्जिद के तामीरी काम के हिसाब से हो, मस्जिद के निज़ाम को संभालने के हिसाब से हो, कोई भी हिस्सा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ा मकाम है। हज़रत तमीम दारी का नाम आप सुने होंगे। एक मर्तबा वो किसी दूसरे मुल्क से आए, मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मस्जिद है, और उस दौर के अंदर ज़्यादा रोशनी का इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। जब ये बाहर से वापस आए तो इस मस्जिद के अंदर आकर रोशनी का नज़म किए, चिराग लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद इस रोशनी को देखकर दिल से दुआ दी कि अगर मेरी बेटी होती और तो मैं तमीमदारी से निकाह कर देता। तो देखिए बात को गौर से सुने कि हमारी बेटियां हो, किसी सहाबी की बेटियां हो, मगर नबी की बेटियों का मकाम सबसे ज़्यादा हुआ करता है। फिर भी नबी की ज़बान से दुआ निकल रही है सिर्फ मस्जिद में रोशनी लगाने की वजह से कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं उनसे निकाह कर देता, जिसने मस्जिद के अंदर रोशनी लगाई। तो देखिए इन अहादीस से हमें सबक मिलता है कि मस्जिद के अंदर किसी चीज़ का नज़म कर देना यह अल्लाह को बहुत बड़ा महबूब है, इसलिए कि मसाजिद की निस्बत अल्लाह ने कुरान में अपने तरफ से बताई कि देखिए वह अन तोहिरा बैतिया, कि ये मेरा घर है। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि ये मेरा घर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह की तामीर फरमाई, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। पहली बात तो ये अल्लाह ने उस चीज़ को, उस काम को कुरान का हिस्सा बनाया, और दूसरी बात हम सबको हुक्म दिया कि देखो उस वक्त को याद करो। याद रखने का भी हुक्म अल्लाह की तरफ से आ रहा है कि इस्माइल इब्राहीम ने मिलकर जो निज़ाम संभाला था उस वक्त को याद करो। तो देखें मसाजिद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी ताकीद हो रही है कि ये मेरा घर है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हम सब सुनकर हैं वाक़िया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजिज़ाना तौर पर ऊँटनी पहाड़ के दरमियान से मिली, और इस ऊँटनी की निस्बत नाक़तुल्लाह के नाम से अल्लाह की तरफ हो गई। तो ऐसे तो जानवर जन्नत में दाखिल नहीं होते, मगर अल्लाह की तरफ जानवर की भी निस्बत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी जन्नत का फैसला कर दिया। तो कोई मामूली मकाम नहीं है, मकाम को समझना पड़ता है, समझकर इस पर अमल भी करना पड़ता है।
جس طریقے سے دولت لگائی جائے ایسے ہی مساجد کے واسطے اگر کوئی اپنی جان بھی لگاتا ہے، بدن بھی لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو ہمارے دماغوں سے باہر ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر کر دکھا دیتی ہے۔ یہ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو میں اس لحاظ سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا، یا اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا، اولم تؤمن، کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ یقین تو ہے، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں میرے دل کے اطمینان کے واسطے آپ سے یہ سوال عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، ہاں ابراہیم ایک کام کرو، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، اسے ذبح کرو، اس کا خیمہ بناؤ، پھر الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دو۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا، ثم ادعوہن یأتینک سایہ، پھر جب تم بلاؤ گے وہ اڑ کر آ جائیں گے۔ ہوا ایسا تفسیر کی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا، پھر پرندوں کو بلایا تو وہ اڑ کر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلانا چاہے کہ مردوں کو میں کیسے زندہ کر کر دکھاتا ہوں، تو ان واقعات سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر کر دکھا دیتے ہیں۔ تو ساتھی ان واقعات کو رکھ کر غور کرے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے ملنے کے واسطے آئے تو ہم اس کی نسبت دیکھتے ہیں، اگر کسی اللہ والوں کے بیٹے ہو تو ہم آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کرنے کو ہمارے لیے شرم سمجھتے ہیں۔ اور دنیا کے حساب میں جایا جائے، اگر کسی سی ایم کا بیٹا یا پی ایم کا بیٹا آ جائے تو اس کی عزت دوبالا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نسبت کی وجہ سے، جبکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی نسبت اپنی طرف کر کر فرما رہے ہیں، بیتی یہ میرا گھر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد نبوی کی تعمیری کام کا وقت آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے کہ وہ وقت مجھے یاد ہے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں اینٹ اٹھائے ہوئے تھے اور اینٹیں سینے سے لگ رہی تھی۔ میں اور کوئی صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ اتنی تکلیف آپ نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور بھی کام باقی ہے۔ پھر اللہ کے نبی تو 2 اینٹ اٹھاتے رہے۔ تو ان واقعات سے سبق ملتا ہے کہ دیکھو نبی نے بھی جدوجہد کر کر ہمیں سبق سکھلایا کہ مسجد کا جب انتظام چل رہا ہو، تعمیری کام چل رہا ہو، نظام چل رہا ہو تو تم اس میں ضرور حصہ لے لینا، اس لیے کہ اس میں بڑا شرف تمہیں ملے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے واسطے کوئی باہر ملک سے آئے، آ کر کسی سے پوچھا کہ عمر امیر المومنین کہاں ہے؟ وقت کے امیر المومنین تھے۔ وہ صحابی نے عرض کیا کہ فلاں مسجد کا کام چل رہا تھا، جس مسجد کے کام کے فارغ ہونے کے بعد اسی دیوار کے سائے میں عمر آرام کر رہے ہیں، جاؤ تم وہاں جا کر ملاقات کر لینا۔ تو وہ حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے واسطے گئے۔ تو دیکھو ساتھی، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تم اسے بلند کرو۔ تو اگر ہمارے گھر معمولی درجے کے ہوں تو اس سے زیادہ بہترین انداز کا گھر اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی تو بالکل سادہ انداز سے فرمایا تھا اور نقش و نگار سے منع کر کر فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد نقش و نگار نہ کرنا۔ مگر جب عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان نے اس کے اندر ساگون کی لکڑی لگائی اور بڑے عالی شان
بہترین طریقے سے مسجد بنائی۔ کسی نے اشکال کیا کہ عثمان عمر کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں مسجدیں بالکل سادی ہوا کرتی تھیں، اب تم نے تو اس کا انداز ہی بدل دیا۔ حضرت عثمان کا جواب سنیں۔ حضرت عثمان نے اس وقت فرمایا کہ اس دور میں غربت ہوا کرتی تھی، اس دور میں گھر بھی عالی شان نہیں ہوا کرتے تھے، اب اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگدستی کو ختم فرما کر وسعت عطا کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے اس دور کے گھر بھی کوئی معمولی درجے کے نہیں، جتنے گھر عالی شان ہیں اس سے زیادہ مساجد کو عالی شان ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے عالی شان طریقے سے مسجدیں بنوائی۔ تو غور کریں، ہمارے گھر جتنے بہترین ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہترین انداز کا گھر اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ البتہ فضول خرچی سے تو احتیاط شریعت نے بتلایا کہ مساجد کے اندر فضول خرچی تو نہ کی جائے، مگر اچھے انداز سے بنانے سے شریعت کبھی منع نہیں کرتی، اور مسجد کے اندر حصہ لینے سے اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اس مسجد میں آ کر تلاوت کرے، اس مسجد میں آ کر ذکر کرے، اس مسجد میں آ کر بیان کرے، اس مسجد میں آ کر اعتکاف کرے، اس مسجد میں آ کر 2 رکعت تہجد کی پڑھے یا اور کوئی بھی نمازیں پڑھے، بشرطے کہ اخلاص سے پڑھے، تو جو مسجد کے کام کے اندر چھوٹا بھی حصہ لے کر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی عبادت کرتا ہو، یہ عبادت کرنے کا ثواب جو مسجد میں تھوڑا بھی حصہ لے کر رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں عطا کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسجدیں ہمارا مرکز ہے، یہ مسجدیں ہماری طاقت ہے، یہ مسجدیں ہماری قوت ہے، یہ مسجدیں مسلمانوں کی جان ہے۔ مسجدوں کے بغیر مسلمانوں کی ایمان کی تکمیل بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مساجد کی طرف اللہ کے نبی نے رخ کرنے کا بارہا توجہ دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے، سفر پر واپسی ہوتی تو پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت پڑھتے، سبق سکھلایا کہ مسجدوں سے تمہارا واسطہ بالکل مضبوط ہو۔ اگر مساجد سے تمہارا واسطہ مضبوط رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، ورنہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وجہ اگر بیان کروں تو یہ مساجد کے اندر نہ آنا اور مسجدوں سے دوری اختیار کرنا ہی شاید سبب ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ اس وقت ٹوٹ رہے ہیں۔ اگر مسلمان مسجد سے اپنا واسطہ مضبوط کر لیتے، اگر مسلمان مسجدوں کو صحیح مرکز بنا لیتے، اپنا ہر کام مسجد سے جوڑ کر اللہ سے مانگ کر کرتے، اللہ سے امید لگا کر میں کہتا ہوں کہ حالات انشاءاللہ اتنے کٹھن نہ ہوتے جو اس وقت حالات کٹھن ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا رشتہ بالکل اللہ کے نبی سے، ہمارا رشتہ بالکل اللہ سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا وہ نماز پڑھنے پر کیا۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی اگر مومن چاہتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کی پابندی کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچنا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تم نماز کی پابندی کرو گے تو نماز کی پابندی سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آج ہمارے وعدے تو بڑے بڑے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے واسطے جان دے دیں گے، بڑے بڑے وعدے کرنے والے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا سفر پیش آیا، اللہ کے قریب اللہ کے نبی پہنچے، اللہ سے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری جانی عبادتیں، اللہ میری مالی عبادتیں، اللہ میری فعلی عبادتیں، غرض ہر عبادت اللہ تیرے واسطے ہے، اللہ تیرے واسطے ہے۔ اللہ نے ادھر سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی تیرے اوپر سلامتی ہو،
تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تیرے اوپر اللہ کی برکتیں اترے۔ پھر اللہ کے نبی نے فوراً ہمیں یاد فرمایا اس گناہگار امت کو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ سلامتی ہو تیرے نیک بندوں پر۔ اللہ کے نبی عرش پر گئے مگر فرش والوں کو نہیں بھولے۔ آج وہ روزے میں گئے، ہم نے بھول دیا، کیسے بھول دیا؟ اگر بتاؤں، اگر میں کسی کو سب کو ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو نماز کے ذریعے سے 5 نمازیں پابندی سے کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ جبکہ نبی کی چہرے جیسا ہمارا چہرہ نہیں ہے، نبی کی سنت جیسی ہماری سنت، ہمیں اس سنت پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھ کر دکھایا اس طریقے کی پابندی کی نماز ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ ہم نماز سے دور ہو گئے۔ عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا بہت بڑے صحابی ہیں، مؤذن بھی تھے، اذان بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دربار میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آنکھ سے نظر نہیں آتا، مجھے آنکھ سے نظر نہیں آتا، مجھے کوئی پکڑ کر لانے والا بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے آپ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ، تم گھر میں جا کر نماز پڑھ لینا۔ جب وہ پلٹ کر جا رہے تھے پھر اللہ کے نبی نے بلا کر فرمایا عبداللہ تم ادھر آؤ، یہ بات بتاؤ کہ اذان تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ ہاں اذان کی آواز میرے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس واقعے کو رکھ کر غور کرے ساتھی، ایک نابینا صحابی ہیں، ایک نابینا جن کو پکڑ کر لانے والا بھی کوئی نہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے کہ دیکھو تمہیں مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کرنا پڑے گا، مسجد میں آئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو آج معمولی بہانوں سے، کبھی ٹھنڈی کا، کبھی گرمی کا، اور کبھی کام کا، کبھی مشغولی کا بہانہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں ہو؟ مختصر جواب جہنمی دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرے نیک کام بھی ہو، نماز نہ ہو تو ہم کہاں جنت میں جائیں گے؟ تو میرے قیب ساتھی، مساجد سے رشتہ مضبوط کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر مساجد سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، نماز سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری جو کیپیسٹی سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب اللہ ہی ناراض ہے تو ہم اور کس کے پاس جائیں گے؟ اس لیے کہ نماز ہی سب کچھ ہے، مساجد ہی سب کچھ ہے۔ ہم مسجدوں کو چھوڑ دیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کہاں آئے گی؟ اب یہ مسجد کا مقام دکھلانے کے واسطے نبی نے خود اپنے سر پر بھی اس مسجد کے کام کے واسطے اپنا اس کا بوجھ لے کر کام کر کر امت کو سبق سکھلایا۔ میری امت تم کبھی مسجد کو فراموش نہ کرنا، مساجد کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے، گھر کی طرف توجہ نہیں دی، اپنی بیویوں کی امہات المومنین کی گھر بنانے کی توجہ نہیں، سب سے پہلے مسجد کو بنانے کی ترغیب دی کہ مسجدوں کو تیار کیا جائے، مسجد کا نظام سنبھالنے کی ترغیب دی۔ اب غور کرو ساتھی، آج ہمارے اندر جو مساجد کی اہمیت ہونا تھا، جو نماز کی اہمیت ہونا تھا، وہ بالکل گھٹیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب میں آگے بڑھ کر یہ بات بھی کہوں، میری بات کو برا نہ مانے ساتھی، غور کریں، بات غلط ہو تو میری اصلاح بھی کرے۔ آج ہم اپنے گھروں کا خرچ سوچے کہ ہمارے گھروں میں سے کئی مالدار ایسے ہیں جن کے گھروں کا ایک دن کا خرچ 1000 روپیے ہے، تقریباً ماہانہ خرچ 25 سے 30 ہزار باقاعدہ ہے۔
اور جو درمیان خط کے ہیں ان کے گھروں کا خرچ تو کم حالت میں 10 سے 12 ہزار سے کم نہیں ہوتا، اور جو ادنا درجے کے ہیں ان کے گھروں کا خرچ تو 9 ہزار سے 8 ہزار سے کم کا نہیں ہوتا۔ اب فی حصہ اگر 9 ہزار بھی کسی کے گھر کا خرچ ہو تو دن کے 300 روپیہ باقاعدہ نکالنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ کبھی گھر میں بچہ بیمار، کبھی گھر کی روزی روٹی کا مسئلہ، کبھی گھر کے کرائے کا مسئلہ، اور نہ جانے کون سے خرچ ہو۔ بہرحال اپنی جگہ یہ سب باتیں ہیں، مگر اپنے گھر سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے۔ نبی نے ترغیب دلائی کہ مسجد کو پہلے تعمیر کیا، گھر کی طرف توجہ بعد میں کی۔ ہمیں بھی سبق یہی کہ اپنے گھروں کی طرف بعد میں توجہ، پہلے مسجد کی طرف توجہ۔ ایسی ہمارے پاس اتنا بڑا تقوی، اتنا بڑا اللہ کا خوف، اتنا ہمارا ایمان تو مضبوط نہیں ہے، مگر بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے 9 ہزار گھر کا خرچ ہو، ہم دن میں 5 روپیہ مسجد کو لگائیں تو اس 5 روپیے سے مہینے میں 150 روپیے مسجد کے لیے ہو جائیں تو مسجد کا جو نظام چلے گا، تو اس نظام کی بدولت جو بھی ثواب ہے اللہ آپ کے نام اعمال میں لکھیں گے، اس لیے کہ اگر ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہوگی کل یہ قیامت میں کام نہ آئے گی۔ آج دیکھیں زندہ آدمی کو کوئی صحیح سے کندھا نہیں دے رہا ہے، مرتے وقت 1 مرتبہ دے کر جب قبر میں تدفین ہو جائے گی، باپ کو بیٹا بھول رہا ہے، اور تھوڑے دن گزرنے نہیں جاتے شوہر کو بیوی بھول کر اپنی خوشی میں مشغول ہو رہی ہے۔ اور آگے چل کر میں یہ کہوں، مجھے اور آپ کو کون یاد رکھے گا؟ ہمارا نام اعمال ہماری نیکیوں سے بن کر اس وقت ہمیں ہی پر کرنا ہے، اس لیے کہ اگر نیکیاں صحیح ہوں گی اللہ موت کے وقت سے ہی ہمارا راستہ صحیح کر کر دکھلا دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت کا لفظ استعمال فرمایا، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ یہاں یہ فرما دیتے ہر ایک کو موت آنی ہے تو بات ختم تھی، مگر اللہ نے مزے کا لفظ کیوں لایا؟ ہر ایک چیز کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، ایسے ہی اگر نیک اعمال ہوں گے ہماری موت کا ذائقہ مزہ الگ طریقے کا ہوگا، اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے ہماری موت کا مزہ ذائقہ الگ طریقے کا ہوگا۔ اعمال ہمیں بنانی پڑتی ہیں، ایک اینٹ اگر ہم گھر کے لیے لگائیں، ایک اینٹ ہم بیت الخلا کے لیے لگائیں، ایک اینٹ ہم مسجد کے لیے لگائیں، اور بیت الخلا میں پیر خالی ننگے پیر کوئی نہیں جاتا، گھر کے اندر بھی جوتا چپل پہننے کی اجازت ہے، مگر ایک اینٹ جب مسجد کے اندر لگتی ہے قیامت تک بھی یہ مسجد رہے گی۔ ایک آدمی نماز پڑھے گا جسے کروڑوں کی نیکیاں، تو ایک اینٹ کی بدولت کروڑوں کی نیکیاں اللہ ہمارے نام اعمال میں بھی لکھیں گے۔ آج کئی ساتھیوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مساجد کو ہم کتنا زیادہ دیں، باقاعدہ ایک نظم بنا لے مسجد والے، ہم کیوں 100 روپیے دے؟ بھائی جب تم اپنے گھر کو 300 روپیے ڈیلی خرچ کر رہے ہو تو اللہ کے گھر کے واسطے دن میں 5 روپیے نکالنے میں تمہیں کیا دقت، کیا مشکل ہے؟ جبکہ اللہ کا وعدہ، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم کھا کر نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب یہ قسم اللہ کے نبی نے کیوں کھایا؟ تاکید دلانے کے واسطے میں تاکیداً کہتا ہوں کہ اس کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اب ہم جب فی حصہ 5 روپیہ بھی اللہ کے گھر کو نہیں نکالیں گے ہمارے گھروں کو اللہ کہاں آباد فرمائیں گے؟ اس لیے کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کو ضرور بھی ضرور آباد کر دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر جو اللہ کے گھر کے نظام کو سنبھالنے کے واسطے اپنی دولت، اپنی جان، اپنا مال جب سب کچھ لگاتا ہے اللہ اس کے گھر کے نظام کو خود بخود سنبھال کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان ہے کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہو، مسجد کی صفائی میں حصہ لے گا، اللہ باقاعدہ اچھے رشتے کا نظم کرتے ہیں۔
इतने वादे और इतने उसलोग, सब कुछ हमारे वास्ते हैं, मगर हमने कि दुनिया गड़ 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 कर हमारे दिलों में भरी हुई है। आज अगर 1 रुपया घर के वास्ते लगा रहे हैं और 10 रुपये से ज्यादा, तकरीबन 5 लोगों का यहाँ तक भी कह रहा हूँ, वक्त ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह आइंदा से मैं पाबंदी बाकायदा करूँगा वक्त के बारे में। 2 मिनट एक्स्ट्रा ज्यादा ले रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी 150 रुपये नशे की चीज के वास्ते, सिगरेट के वास्ते, और बहुत सारे बीड़ियां इस्तेमाल करने वालों के पैसे 20 से जायद हो रहे हैं। अगर उनमें से कुछ हिस्सा ही निकाल कर 5 रुपया अगर मस्जिद के वास्ते लगा देंगे तो आपकी सेहत में अल्लाह बरकत देकर आपकी दौलत में भी इजाफा कर देंगे। ये तिराजात को, इश्कालात को खुदा के वास्ते छोड़ दे। क्यों ये कर दिए मस्जिद वाले, इतने पैसे ले रहे, क्या कर? अल्लाह का घर है। 5 रुपया लगाने से तुम्हारी दौलत में इंशाअल्लाह कमी नहीं आती। अल्लाह इस 5 को सामने रखकर तुम्हारे मालों में इंशाअल्लाह इजाफा कर कर रहेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने घर की बारे में सही अदब और सही ज़हन नशीनी हमारी फरमाए। कहने के साथ साथ अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।